اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُم اور اگر تم فی ریب شک میں ہو مما نزلنا جو کچھ ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لے آؤ اس جیسی کوئی صورت وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اور تم بلا لاؤ من دون اللہ کے علاوہ اپنے شرکاء کو جو تمہارے مددگار ہے ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر پھر بھی یہ کام نہ کر سکو وَلَمْ تَفْعَلُوا اور ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس آگ سے ڈرو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پچھلی آیات میں توحید کا مسئلہ چل رہا تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت میں شک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صفات میں ذات میں۔ توحید کے بعد اب بات آ گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہر نبی جس دور میں آتا ہے اس دور کے کچھ لوگ ماہر لوگ جس کام میں ماہر ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ نبی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا اور عرب کے لوگ ماہر تھے شعر و شاعری میں، لکھنے لکھانے میں، یعنی کہ عربی میں کوئی شعر لکھنا، عربی میں کوئی مقولہ لکھنا، عرب میں جو کام یعنی کہ شعر و شاعری میں، کلم و خطابت میں وہ لوگ بڑے ماہر تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا اور ان شاعروں کے اندر مبعوث فرمایا کہ جن کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، اور آپ کو کلام مجید فرقان حمید دے دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے تھے وہ لوگ بڑے حکیم تھے، یعنی کہ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر اس قوم میں موجود تھے، ایسا مرض جس کا وہ علاج کر لیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ وہ کام کر دکھایا جو اس وقت کے ڈاکٹر اور طبیب نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر مادر ذات اندھا، یعنی کہ جو پیدائشی اندھا ہو، پیدائشی ہی نابینا ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے اللہ کے حکم سے وہ بندہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ گھر سے جو آپ کھا کر آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں کیا سٹاک ہے اور آپ کیا کھا کر آئے ہیں۔ اسی طرح کوڑی کا مرض جس آدمی کو ہوتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بالکل لاجواب کر دیا کہ آپ نے مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور اس کو آپ نے پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا بنا ہوا پرندہ سچ مچ پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ پر قرآن مجید فرقان حمید کی جب سب سے پہلے وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے بابرکت نام سے پڑھ۔ اب دیکھیں ان میں جو ہے نا، ان دونوں چیزوں میں یہ بڑا تضاد تھا عرب کے لوگوں کے اندر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، بڑا تضاد کس چیز سے تھا؟ ایک تضاد یہ تھا کہ ہمارے بت کون ہیں؟ لات و منات کو بت مانا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے بت ہی ہیں، ہمارے رب ہی ہیں، ہمارے خدا ہی ہیں، ہمارے پالنہار ہی ہیں۔ قرآن کی پہلی وحی آئی ہے کہ اپنے رب کے بابرکت نام سے پڑھ، اپنے بابرکت کے نام سے پڑھ۔ اب دیکھو سب سے پہلے کیا کہ قرآن مجید کی پہلی وحی جب آئی ان بتوں کا انکار ہو گیا کہ ان بتوں کے نام سے نہیں، یہ جو لات و منات بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں، مکہ میں سجائے ہوئے ہیں، گھروں میں سجائے ہوئے ہیں، بازاروں میں سجائے ہوئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں کے گڑے ہوئے ہیں۔ رب وہ ہے کہ جو آسمانوں پر ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ قرآن مجید کی پہلی وحی آئی یہ اتنی فصیح، اتنی بلیغ کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر قاصر ہو گئے، بڑے بڑے شاعر قاصر ہو گئے اس کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں۔ فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں، کچھ لفظ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سجا بندی۔ سجا بندی کہتے ہیں کہ وہ الفاظ اس طریقے سے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھو کہ کوئی شعر و شاعری کرتا ہے نا تو وہ شعر و شاعری کا سننے کا مزہ کیوں آتا ہے کہ اس کے اول کے الفاظ آخر کے الفاظ، دوسرے جملے کے اول اور آخر کے الفاظ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے شعر و شاعری سننے کا مزہ آتا ہے۔ سجا بندی جس کو کہتے ہیں،
جس کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں ربط اطلاق بالکل ایک جیسے ہے، ایک جیسے، اس میں فرق نہیں ہے. تو اس وقت تو کئی شاعر قاصر ہو گئے، مگر کئی جو شیطان لوگ تھے نا، ہر دور میں جب بھی دین کا کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ شرپسندیاں اور کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے راستے میں رکاوٹ اور حائل بن جاتے ہیں. مگر جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ قدم کو ڈگمگائے نہیں، وہ قدم مضبوطی سے رکھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جس جگہ قدم رکھ رہا ہوں یہ ریت ہے، بلکہ وہ سمجھے کہ میرا جو قدم ہے وہ چٹان پر پڑا ہوا، کیونکہ ریت پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں مگر چٹان پر رکھا ہوا قدم وہ کبھی ڈگمگاتا نہیں. تو بڑے بڑے شاعروں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ اللہ کے نبی کیا ہے، یہ شاعر ہیں. یہ رات کو کمرے میں بیٹھتے ہیں، اپنی طرف سے کلام گڑھ کر لے آتے ہیں اور صبح اگر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جبرائیل امین عرش سے آیا اور مجھ پر وحی لے کر آیا. اب جب یہ باتیں بھی نا کہ یہ کلام اللہ کے نبی کمرے میں بیٹھ کر خود سوچ و بچار کر کے گڑھ کے لا کر ان سادہ معصوم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. صحابہ کرام کو سادہ کہتے تھے کہ یہ سادہ اور معصوم لوگ ہیں، ان کو آ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا ایک خاص فرشتہ جبرائیل امین مجھ پر اترا ہے اور یہ کلام وہ لے کر آیا ہے، حالانکہ یہ کلام اس نبی کا خود گڑھا ہوا ہے. اب جب یہ باتیں عرب میں مشہور ہو گئی، بڑی مشہور ہو گئی، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ آیت دی کہ جا کے پیغمبر پاک کو دے اور پیغمبر پاک مکہ میں اعلان کر دے. وہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں شاعر ہوں، یہ کلام میں خود گڑھ کر لایا ہوں، پورے مکہ کو اور مکہ سے لے کر پورے قیامت تک آنے والے جتنے بھی کلام مجید کو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے چیلنج ہے کہ تم ایسے کرو فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ. یعنی کہ ہم جو قرآن مجید اتار رہے ہیں، جتنی بھی آیتیں اتر چکی ہیں، کو 2-4 آیتیں اس جیسی لے آؤ. اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دنیا میں آپ جب کسی کو چیلنج دیتے ہیں نا، یہ دنیا کا ایک دستور ہے، کسی کام میں بھی آپ کسی کو چیلنج دیتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ یہ کہ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، میں کسی اور کو نہیں دے رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا، آپ لڑائی میں دیکھ لیں، جھگڑے میں دیکھ لیں، پہلوانی میں دیکھ لیں، کشتی میں دیکھ لیں، دولت میں دیکھ لیں، شہرت میں دیکھ لیں، کسی کو بھی آپ جب چیلنج دیتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا کام ہے یہ آپ کی ذات تک ہے، آپ کی ذات تک یہ محدود ہے، میری ذات تک یہ محدود ہے، باقی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری ذات تک نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے مددگاروں کو بلا لاؤ، جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا استاد سمجھتے ہو، ان کو تم بلا لاؤ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ساری دنیا مل جاؤ، سارے مکہ کے کافر مل جائیں، سارے مشرک مل جائیں، مگر ہمارا تم سے یہی مطالبہ اور یہی چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سی چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں من دون اللہ، یہ من دون اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ کلام کس کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، اپنے دلائل میں، اپنی باتوں میں تم سچے ہو تو پھر تم لے آؤ. اور اگر سچ، آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی یہ کام تم نہ کر سکے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، تم ہرگز یہ کام تم کر نہیں سکتے. پھر آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تم کرو گے بھی نہیں اور کر سکتے بھی نہیں ہو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی، اور اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں کے لیے وہ آگ تیار ہے، انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا، انسانوں کو اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر ڈرو. اچھا عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ اچھا میں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. آپ نے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کوئی صورت لاؤ، میں صورت لاتا ہوں، میں قرآن مجید کی اس صورت کے مقابلے میں اپنی صورت لاتا ہوں. تم مان جاؤ گے کہ تمہارا کلام جھوٹا ہے؟ بالکل جی لاؤ، اپنے کلام کو ہم سمجھ لیں گے کہ ہمارا کلام جھوٹا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ پوری رات سوچو بچار کرتا رہا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے سجا بندی اور ملا کے نا. تو جب سجا بندی کرتا رہا، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس بندہ کو سجا بندی آپس میں کرتا رہا، صبح کر اس نے اعلان کیا کہ بھئی میں اس صورت کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لایا ہوں. اس نے کہا جی آؤ میدان میں تمہیں صورت سناتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی آؤ. جب سارے لوگ عرب کے اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا جی الفیل والفیل، ٹھیک ہے، وما ادراک ملفیل، ٹھیک ہے، سنڈہ قصیر ودمہ قلیل. جب اس نے یہ صورت سنائی نا تو عرب کے اپنے لوگوں نے جوتے پکڑ کے سر میں ٹان 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 کر کے مارے. اس نے کہا الو کے پٹھے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ٹھیک ہے، یہ صورت تو سمجھ آتی ہے، کھڑکھڑانے والی چیز وہ کھڑکھڑانے والی چیز،
تو کہہ رہا الفیل والملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے، ٹھیک ہے، سنڈو کثیر جس کی سنڈ اتنی لمبی ہے، دم قریب جس کی دم اتنی چھوٹی ہے۔ اس نے کہا پاگل کے پتر یہ کس کو نہیں پتا کہ ہاتھی ایسے، اس نے پکڑ کے ان کو خوب تبلا مارا، بڑا تسلی سے مارا۔ اس نے کہا تو اپنی طرف سے بڑا شاعر بنا پھرتا ہے، یہ کون سے مولا کا شاعر ہے جو تو اپنے آپ کو لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ میں بڑا شاعر ہوں، میں صورت بنا کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا لعنت ہو تیری صورت پر کہ کچھ چج کا شعر تو بنا کے لاتا ہے، وہ چج کا تو نے ہماری بدنامی اتار دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دین کے مقابلے میں کوئی آدمی ہرزہ سرائی کے لیے نکلا، رب ذوالجلال کی قسم وہ لوگ ناکام ہوئے اور وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، مگر وقت لگتا ہے، یاد رکھنا وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ دین کے مقابلے میں یہ آدمی نکلا اچانک کیوں نہیں ذلیل ہوئے، اللہ کہتے ہیں صبر، صبر ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی سمجھ جائے گا، ابھی سمجھے گا۔ جب نہیں سمجھتا نا تو پھر اللہ ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں کہ اس بندے کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس بندے کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس بندے کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا پچھلی آیت گزر چکی اس میں توحید کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس میں رسالت کا ذکر ہے، رسالت کا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق نبی ہے، سچ نبی ہے، جیسے آپ کے کلام کے بعد کوئی دوسرا کلام نہیں، اسی طرح آپ کی ذات کے بعد کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کریں گے۔